Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ان گنت نعمتیں دے رکھی ہیں، اتنی نعمتیں کہ ہم انہیں شمار میں نہیں لا سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. یہ وہ نعمت ہے جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، یہ وہ دولت ہے جس سے بڑی کوئی دولت نہیں، یہ وہ نعمت ہے جسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے مانگی، یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے مانگی، یہ وہ نعمت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود نعمت شمار کیا. الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ. میرے دوستوں، جب تک ہمیں ایمان کی نعمت کو نعمت ہونے کا احساس نہیں ہوگا، اور جب تک ایمان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہونے کا ادراک نہیں ہوگا، اس وقت تک دین سے دوری، دین سے بیزاری، دین کو پس پشت ڈالنا، دین کو خیر آباد کہہ دینا اور دین کو چھوڑ دینا ہمارے اور آپ کے لیے بہت آسان ہوگا. چنانچہ آج منظم سازش کے تحت مسلم نوجوان لڑکیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح انہیں اسلام سے دور کیا جائے، کس طرح انہیں اسلام سے بیزار کر کے انہیں مرتد کیا جائے، کس طرح ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا جائے. آئے دن یہ سرخیاں اخبار کی زینت ہوتی ہیں کہ آج مسلم لڑکے نے ہندو لڑکے سے رچائی شادی، آج مسلم لڑکی کی مندر کے اندر ہوئی شادی. یہ اخبار کی سرخیاں ہیں جنہیں دیکھ کر اور پڑھ کر کلیجہ پھٹ جاتا ہے، دماغ شل ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں اور آنکھ خون کے آنسو ہوتی ہیں کہ قوم مسلم کی یہ شہزادیاں جنہیں اسلام نے جینے کا حق دیا، جن کے سروں پر عزت و عصمت کا تاج رکھا، حیا اور پاکدامنی کا درس دیا، اور جن کی پرورش کو والدین کے لیے دوزخ سے نجات کا ذریعہ بتایا، آج وہ مسلم لڑکیاں اپنا دین و ایمان، ضمیر و حیا کو بیچ کر کفر شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں. اپنوں کا دین اسلام سے پھر جانا اور مرتد ہو جانا بڑے دکھ کی بات ہے. اس وقت سارے عالم میں دین اسلام کو مٹانے اور اسلام سے وزن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دشمن طاقتیں متحد ہو کر زور آزمائی کر رہی ہیں کہ کس طرح اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے یا کم از کم مسلمانوں کی مسلمانیت باقی نہ رہے. چنانچہ وہ مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ بنائے ہوئے ہیں اور نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ اسلام سے دوری اختیار کر رہا ہے اور ہم خواب غفلت میں مست ہیں. سادگی اپنوں کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ. آج اسکولوں اور کالجوں میں پڑھنے والی مسلم نوجوان لڑکیاں اپنے دین و ایمان، ضمیر و حیا کو بیچ کر کفر شرک کے اندر مبتلا ہو رہی ہیں اور اپنے سماج اور اپنے معاشرے پر بدنامی کا داغ لگا رہی ہیں. ملک کے مختلف علاقے سے مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کی خبریں آ رہی ہیں. اسی کو شاعر مشرق علامہ اقبال نے خوب کہا تھا کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. میرے دوستوں، آج ہم جس دور میں جی رہے ہیں اور جس معاشرے میں جی رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور اور یہ فتنے کا معاشرہ ہے. اگر اس دور میں ہم نے اپنی حفاظت نہ کی، اپنے گھرانے کی حفاظت نہ کی، اپنے ایمان کی حفاظت نہ کی، اپنے اسلام کی حفاظت نہ کی، اپنی اولاد کی حفاظت نہ کی،
اپنے گھر والوں کی حفاظت نہ کی تو یہ دور اور یہ معاشرہ ہم سے سب کچھ چھین لے گا، ہمارا ایمان چھین لے گا، ہمارا قرآن چھین لے گا، ہماری اولاد چھین لے گا، ہمارے نجات کا سامان چھین لے گا۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیں، جاگیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہم جاگیں تو بہت دیر ہو چکی ہو اور یہ ارتداد کی آگ ہمارے آنگن تک پہنچ چکی ہو۔ آج لڑکیاں بڑی تعداد میں ہندو دھرم کو اپنا رہی ہیں، اپنے دھرم کو چھوڑ رہی ہیں۔ وہ لڑکیاں جو کل تک اللہ کو اپنا رب مانتی تھی، وہ لڑکیاں جو کل تک محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتی تھی، وہ لڑکیاں جو کل تک قرآن پڑھتی تھی، وہ لڑکیاں جو کل تک نماز پڑھتی تھی، وہ لڑکیاں جو کل تک روزہ رکھتی تھی، وہ لڑکیاں جو کل تک ہر مصیبت و پریشانی میں اللہ کو پکارتی تھی، آج انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، آج انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج انہوں نے رسول کو چھوڑ دیا، آج انہوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ دیا، اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، آج وہ اللہ کے وجود کی منکر ہو گئی۔ RSS اور دیگر ہندو تنظیموں نے نوجوانوں کی ٹیم تیار کی ہے جس کا کام ہے محبت کے نام پر مسلم لڑکیوں کو تباہ و برباد کرنا، پہلے ہمدردی کے نام پر ان کے قریب ہونا اور پھر محبت کا فریب دے کر ان سے جنسی استحصال حاصل کر کے ان سے شادی کا وعدہ کرنا اور پھر ترک مذہب پر آمادہ کرنا، یہ ان نوجوانوں کا مقصد ہے۔ اور اس کھلونے کھیل کا سب سے بڑا اور کھلا میدان اسکول، کالج، کوچنگ سینٹرز ہیں، جہاں پر مخلوط تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر مسلم، غیر مسلم لڑکے اور مسلم لڑکیاں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ہم نے بچوں کو ڈال دیا کہ جاؤ اسکول میں تعلیم حاصل کرو، وہ وہاں پر جا کر وہ غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے محبت کے تعلقات قائم ہو رہے ہیں، اور پھر یہ بے حیائی انہیں کفر تک پہنچا رہی ہے، ارتداد تک پہنچا رہی ہے، شرک تک پہنچا رہی ہے، اور ہمارے کانوں پر جوئیں تک نہیں رینگتی ہیں۔ خوش تو ہیں ہم بچوں کی ترقی سے، مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ۔ ہم نے سوچا تھا کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتہ تھا کہ چلا جائے گا اتحاد بھی ساتھ۔ میرے دوستوں، کیا ہم اس انجام سے نہیں ڈرتے کہ کل قیامت کا میدان ہوگا، اللہ کا دربار ہوگا، ترازو کھڑا کیا جائے گا، اور یہ اولادیں جو کفر کے راستے پر چلی گئی ہیں، یہ اولادیں جو شرک کے راستے پر چلی گئی ہیں، یہ اولادیں جو ارتداد کے راستے پر چلی گئی ہیں، کل یہ دعویٰ دائر کریں گی، کل یہ فریاد کریں گی کہ اے اللہ ہم غلط راستے پر چلے گئے تھے، ہمیں آپ کا فیصلہ منظور ہے، لیکن اے اللہ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے ہماری فکر نہیں کی، جنہوں نے ہمارے ایمان کی فکر نہیں کی، ہمیں غلط راستے پر جاتے ہوئے دیکھا، ہمیں غلط نظام تعلیم میں ڈالا، ہمارے ایمان کی فکر نہیں کی، اگر آپ آج ہمیں جہنم میں ڈالنے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے والدین کو بھی جہنم میں ڈال دیجیے۔ یہ اولاد کل دعویٰ دائر کریں گی، فریاد کریں گی، اس لیے والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی فکر کریں، اپنی اولاد کی صحیح تربیت دیں، انہیں دینی تعلیم دیں۔ اسلام نے بچیوں کو، لڑکیوں کو گھر رہنے کے لیے کہا ہے، اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بچیوں کو گھر رکھو، لڑکیوں کو گھر رکھو۔ ہم نے ایجوکیشن کے نام پر، ہم نے تعلیم کے نام پر لڑکیوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تم اسکول میں، کالج میں تعلیم حاصل کرو، وہ وہاں پر تنہا تنہا تعلیم حاصل کرتی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ رہ رہی ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہیں، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہی ہیں، اور پھر یہ بے حیائی انہیں ارتداد تک پہنچا رہی ہے۔ آج لڑکیاں اتنی لمبی تعداد میں جا رہی ہیں، فرقہ پرست طاقتوں کو کھلا میدان مل گیا ہے۔ وہ لوگ جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں کہ کس طرح اسلام کو بدنام کر دیا جائے، کس طرح اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے، اور نوجوانوں کی ٹیم تیار کی ہے، باقاعدہ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ تم مسلم لڑکیوں کو پھنساؤ، انہیں اپنے دین سے دور کرو، انہیں مشرک بناؤ، انہیں ہندو بناؤ، ان سے میٹھے بول بولو، انہیں اپنی گرفت میں لے لو اور اپنے ساتھ رکھ کر انہیں ناپاک کر دو، اور چند مہینے اپنے ساتھ رکھنے کے بعد دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دو۔ پھر وہ لڑکی نہ اپنے دین و ایمان کی رہتی ہے، نہ اپنے خاندان کی رہتی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر کے ہوئے۔ یہ ایک منظم سازش کے تحت ہو رہا ہے، اور نعرہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ بیٹی بچاؤ اور بہو لاؤ۔ لو جہاد کا شوشہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ اس لو جہاد کے پردے کے پیچھے یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جائے۔ اب تک ہندو دھرم نے، اب تک وہ جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں، ان لوگوں نے کئی ہزار لڑکیوں کو مرتد کر چکے ہیں، اور ہم اور آپ تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ ہماری بہنوں کی عزت لوٹی جا رہی ہے، ان کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے دین و ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اور ہم خواب غفلت میں مست ہیں۔ افسوس ہے ایسے والدین پر جن کی بیٹیاں اس ارتداد کے راستے سے ہندو بن رہی ہیں، اس بے حیائی کے راستے سے مشرک بن رہی ہیں، ارتداد تک پہنچا رہی ہیں، اور ان کے کانوں پر جوئیں تک نہیں رینگتی۔ ان کو افسوس نہیں ہے کہ کل قیامت کے میدان میں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ کے سامنے ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔
اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اگر ہمارے اندر میں کوئی ایسا ادارہ چل رہا ہے جس میں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ وہاں پر تعلیم کا نظام الگ کریں، لڑکیوں کا الگ نظام تعلیم دیں، لڑکوں کا الگ نظام تعلیم دیں، کیونکہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے بارے میں ہم سے سوال کر سکتے ہیں کہ اللہ کہیں گے کہ تمہارے اندر بھی یہ تھا، تم کر سکتے تھے، تمہارے پاس طاقت تھی، تم کر سکتے تھے، لیکن تم نے نہیں کیا، تم نے انہیں مشرک بنتے ہوئے دیکھا، تم نے نہیں کیا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق دے، آمین۔